اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا کو رب نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ انسان یہاں اکیلا رہ نہیں سکتا، اسے دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے اور اسے معاشرتی زندگی لوگوں سے مل جل کے گزارنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت نے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ ملاقات میں پڑھا کہ مالی اعتبار سے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ مالک کی تقسیم ہے کہ وہ کسی کو اتنا دیتا ہے کہ وہ اس کے شمار میں بھی نہیں ہوتا، کسی کو اعتدال مناسب اور کسی کو غربت کی لکیر سے بھی نیچے لے جاتا ہے۔ یہ اس کی مرضیاں ہیں، یہ اس کی حکمت ہے۔ وہ دے کے بھی آزما رہا ہے، لے کے بھی، اور آزمائش کے بڑے جو میدان ہیں کتاب اللہ نے ان کو ذکر کیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اللہ رب العزت مختلف خوف بندوں پہ ڈالے رکھتے ہیں، اور یہ شفقت پدری میں بھی دیکھا گیا ہے اور ماں کی ممتا میں بھی دیکھا گیا ہے۔ اللہ کی بات برحق ہے، انسان کی بات میں بسا اوقات صداقت نہیں بھی ہوتی۔ باپ ہمیں بے شمار چیزوں سے ڈرا کے رکھتا ہے کہ بیٹا یہ نہ کرنا وگرنہ یہ نقصان ہو سکتا ہے، ایسے نہیں کرنا، فلاں جگہ نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنا۔ مائیں ڈراتی ہیں تاکہ ان کے بچے گھر میں رہیں، نظروں میں رہیں، سیف رہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کو دائرہ کار میں رکھنے کے لیے مختلف لشکروں کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک خوف ہے۔ خوف ہماری نفسیات میں، ہمارے جسم میں، ہمارے وجود میں، ہمارے خون میں شامل ہوتے ہیں۔ ہمارا کل کا خوف کہ مستقبل کا کیا بنے گا۔ دہاڑی دار آدمی کو اگلے دن کا، اگلے پل کا، دشمن کا خوف، انسان کو اپنی صحت کے بگڑنے کا ڈر، موت کا ڈر، تو یہ سارے خوف شامل ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ ہم کسی کا پیٹ بھر کے اس کو آزماتے ہیں اور کسی کو بھوک دلا کے آزماتے ہیں۔ بھوکا آدمی، اپنی اس کی دہاڑی نہیں لگی، صبح سے بیٹھا ہے، دوپہر ہو گئی ہے، کام ہی نہیں ملا، گھر میں بیوی بچے بھوکے ہیں، ماں باپ بھوکے ہیں، خود بھی بھوکا ہے۔ اس کی بھی آزمائش، جن کے علاقے میں پایا جا رہا ہے ان کی بھی آزمائش۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال بندے کو کوشش کے باوجود ملتا ہی نہیں ہے۔ فقیری، غریبی، مسکنت، اور کبھی رب اتنا دیتا ہے اور پھر لے لیتا ہے کہ لکھ پتی تھا ککھ پتی بن گیا ہے۔ کھلا کھانا تھا، کھلا پینا تھا۔ شروع سے غربت ہو تو اتنی مشکل نہیں ہوتی، آسانیوں کے بعد، آسائشوں کے بعد، نعمتوں کے بعد اگر نعمت چھن جائے تو یہ چیز بندے سے ناقابل برداشت ہے۔ والانفس، انسان کو جان دے کے، جہان دے کے، باپ دے کے رب باپ لے لیتا ہے، سہارا چھین لیتا ہے، یتیم بنا دیتا ہے۔ ماں دے کے ممتا لے لیتا ہے، بھائی دے کے رب بھائی واپس بلا لیتا ہے، بہنیں دے کے رب وہ واپس لے لیتا ہے، بیٹے اولاد دے کے رب چھین لیتا ہے۔
تو یہ خوف، یہ ڈر، یہ آزمائشیں ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ والثمرات، فصل ہوتی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بنجر زمینیں ہیں، اور فصل ہوئی ہے تو بیماری پڑ گئی ہے، تیار ہو گئی ہے، عین موقع پہ رب نے بارشیں برسا کے ہاتھوں سے، منہ سے لقمے چھین لیے۔ یہ آزمائشیں دونوں پہ ہیں، جن پہ یہ آزمائش نہیں آئی اور جن پہ آئی ہے۔ آج کی ملاقات میں ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے وسیب میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، جہاں ہم رہ رہے ہیں، وہ شہر ہے یا دیہات، وہ اکیلا ڈیرا ہے یا وہاں پہ کوئی گاؤں ہے، کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتے ہیں یا کسی عام محلے میں رہ رہے ہیں، تو یہ آزمائشیں تو جاری ہیں، لیکن کامیاب ہیں وہ بندے، کامیاب ہیں وہ محلے، کامیاب ہیں وہ قومیں، کامیاب ہیں وہ افراد، وہ بزرگ، وہ جوان، وہ بوڑھے، وہ بچے، کہ جن کو یہ 7 مواقع اللہ دے دے اور وہ کامیابی کے ان اصولوں کو لے کے اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ جو وحی اتاری ہے، کتاب اللہ میں بے شمار کامیابی کے گر دیے گئے، لیکن آج ہم جسے پڑھنے جا رہے ہیں، اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے 5 اساتذہ کے واسطے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے، اور یہ حدیث کی کتاب کتب احادیث میں ایک اعتبار سے پہلے نمبر پہ اور ایک اعتبار سے دوسرے نمبر پہ ہے، صحیح البخاری کے بعد۔ اور جب ہم صحیحین کہتے ہیں تو اس سے مراد امام بخاری کی الصحیح اور امام مسلم ابن الحجاج القشیری کی صحیح۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو امام مسلم اپنی سند کے ساتھ، اور اس سند میں پہلے واسطے میں ان کے 3 استاذ، اور تینوں نے یہ روایت اور یہ اصول، یہ ضابطے، یہ قاعدے، کامیابی کے یہ گر سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیے ہیں۔ اس لیے امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا یحییٰ بن یحییٰ التمیمی، تمیمی خاندان کے یحییٰ امام مسلم کے استاذ ہیں۔ یہی روایت اسی سند میں دوسرے استاذ وہ ابو بکر ابن ابی شیبہ، یہ ابو بکر ہیں، ان سے انہوں نے بیان کیا ہے، اور تیسرے استاذ وہ محمد ابن العلاء الحمدانی، یہ 3 استاذ، ان تینوں سے یہ روایت انہوں نے پڑھی بھی ہے، لی بھی ہے، تینوں راوی ہیں۔ یہ اپنے استاذ ابو معاویہ سے، اور وہ اپنے استاذ اعمش سے، اور وہ اپنے استاذ ابو صالح سے، اور وہ اپنے استاذ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے اور شروع میں لفظ قال آ جائے، حضرات پلکیں بھی جھکنی چاہیے، سما بھی جھکنا چاہیے۔ وجود میں ایک عاجزی، ادب اور احترام کہ دنیا کے اندر وہ ملنے جا رہا ہے جو سونے کی کانوں میں بھی نہیں ہے، اور میرا یہ ایمان ہے، بلکہ ایک خواہش اور وش ہے، اگر میرے میں ہمت ہوتی تو میں یہ جو 7 اصول ہیں ان کو سونے کے پانی سے نہیں، سونے سے لکھتا، دنیا کو پتا چلے کہ اللہ رب العزت نے بڑی بڑی دولتوں سے نوازا ہوگا، لیکن ان 7 دولتوں سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، ان عظمتوں سے بڑی عظمت کوئی نہیں ہے۔ اور میرا ماننا ہے ساری شریعتوں کا مطالعہ کر لیں، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر رب نے سارا قرآن نہ اتارا ہوتا، صرف سورہ اثر اتاری ہوتی، انسانوں کی کامیابی کے لیے وہی کافی تھی۔ میرا ماننا ہے کہ اگر
سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، آپس میں خیر خواہی کے لیے، ایک دوسرے کی رہنمائی کے لیے کوئی شریعت نہ اتری ہوتی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ اکیلی حدیث بھی ہوتی تو کافی تھی۔ حضرات، سماج کیسے سنورتے ہیں، بگڑتے کہاں ہیں؟ اس حدیث میں آپ ایک درد دیکھیں گے، آپ احساس پائیں گے، اس میں آپ کو ایک شعور ملے گا۔ آپ اس کے اندر آ کے خود کو جب اس مقام پہ کھڑا دیکھیں گے اور جب کسی تکلیف سے دو چار ہوں گے اور اس تکلیف سے نکلنے کی راہیں ڈھونڈے گی تو یہ حدیث آپ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ آغاز کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں زندگی کا پہلا خوبصورت اصول، اور ان اصولوں کا آغاز جو ہے عموم سے ہو رہا ہے، اور عموم کے لیے عربی میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک من ہے۔ من جس کسی نے بھی، من جو کوئی بھی، وہ جیسا بھی ہو، جہاں کا ہو، کسی بھی بر اعظم کا، کسی قوم، کسی نسل کا، کسی برادری یا کسی قبیلے کا، عہدہ بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ حضرات، دنیا پیدا ہونے سے پہلے سے لے کے مشکلوں میں ہے۔ ماں کے پیٹ کی مشکلیں کیا ہیں؟ کبھی کسی ڈاکٹر سے، لیڈی ڈاکٹر سے یا ماں سے پوچھیے۔ بچہ کس کس مشکل میں ہے، دھڑکن جو ہے وہ نہیں چل رہی، سانس اکھڑ رہی ہے، غذا کی کمی ہے، باڈی کے اندر کیا کیا مسائل ہیں، یہ رب جانتا ہے یا وہ بچہ جانتا ہے یا وہ ماں جانتی ہے۔ دنیا کی مشکلیں یہاں آنے سے پہلے شروع ہوتی ہیں۔ جب پیدا ہوتے ہیں تو مشاکل، جب اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو مشکلیں۔ کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ماں بے ہوش پڑی ہوتی ہے، بچوں کو اٹھا کے نرسری کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ یہ مسئلہ بن گیا، چلڈرن ہاسپٹل میں لے جائیں، فلاں مشین میں رکھیں، یہ ہونا ہے، یہ انجیکشن لگنا ہے۔ بچہ پیدا ہوا ہے، دل میں سوراخ ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، پخانے کا راستہ ہی نہیں بنا، آنکھیں نہیں کھلی، تالو نہیں ہے، جبڑا نہیں ہے، فلاں ہڈی نہیں ہے، پاؤں ٹیڑے ہیں۔ حضرات، یہ دنیا میں آنے کے مسئلہ ہے۔ یہاں پہ یہ آسانی کا گھر نہیں ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ کسی بھی مشکل میں ہے، فزیکلی، نفسیاتی طور پہ، باڈی کی کوئی پرابلم ہے، کوئی مالی مسئلہ ہے، معاشرتی کوئی پرابلم ہے، وہ کسی آزمائش اور دکھ میں ہے، کوئی بھی کرب، کوئی بھی تکلیف جو درد دے رہی ہو، اور یاد رکھیے درد صرف اپنا ہوتا ہے، دوسرے کو صرف تسلی ہوتی ہے، حوصلہ رکھ۔ درد کتنا ہو رہا ہے یہ میں جانتا ہوں، یہ میں جانتا ہوں۔ میری ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، ایمبولینس والا مجھ کو لے کے تو جا رہا ہے، جلدی ہاسپٹل پہنچانا چاہ رہا ہے، لیکن میں کیا چاہتا ہوں کہ میری اس تکلیف میں مجھے جمپ نہیں لگے، یہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے سینے میں دل ہو، دل میں درد ہو، آپ کو احساس ہو، شعور اور ادراک ہو، اور آپ پہ یہ پہلے کہیں بیتی ہو اور آپ ان مراحل سے گزرے ہوں تو ممکن ہے یہ چیز آئے، وگرنہ یہ ممکن نہیں ہوتی۔ میں نے ان لوگوں کو ایمبولینس کو رستہ دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ جن کے حادثے میں صرف رستہ نہ ملنے کی وجہ سے راستے میں جو ہے ان کا کوئی عزیز، کوئی خونی رشتہ دار، کوئی جگری، کوئی پھول ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ مرجھا گیا تھا، میں نے ان کو تڑپتے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تکلیف دے کے بھی احساس دلا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ بغیر تکلیف کے احساس پیدا کرے، محسوس کرنا سیکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کوئی خصوصیت بیان نہیں کی، من نفسا، ایسی مشکل جو بندے کی سانس کو آسان کر دے،
سانسیں آسان کر دے. مشکل میں ہماری سانسیں اکھڑتی ہیں. جو کسی دوسرے کی سانس لینا تنگ کرے اس کا کیا بنے گا؟ یہ آسانی پیدا کرنے والے بنے, نرمی پیدا کرنے والے. احساس اور ادراک. بدلہ کیا ملے گا؟ والجزاء من جنس العمل. اللہ کا ایک اصول ہے, جیسی کرنی ویسے بھرنی. تو جیسے کرے گا میں بدلہ بھی ویسے دوں گا. عدلے کا بدلہ ہے. یہ کر, مجھ سے اس کی گارنٹی لے لے. اور یہاں گارنٹیڈ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ ضامن بن کے آئے, گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں کسی کی مشکلوں میں سے کسی مشکل کو آسان کر دیتا ہے, اللہ قیامت کی مشکلوں کو آسان کر دے گا. حضرات میں صرف ایک پوچھنا چاہتا ہوں, قیامت کی مشکلوں کا ہم نے کبھی پڑھا؟ اگر تفصیل صرف قیامت کی مشکلوں کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو میرے خیال میں 4-5 سال کے جمعے لگاتار چاہیے. سکرات کی مشکلیں اللہ نہ کرے کسی کو لگی ہوں. دیکھیے میں نے اپنے تایا جی کو دیکھا, 1 ہفتہ تلک روح اٹکی رہی. ہر طرح کا ڈاکٹر, طبیب, حکیم, اللہ اللہ کرنے والے, رشتہ دار, دوست, احباب آتے رہے اپنے اپنے باتیں. کل میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے, جو جس کو سمجھ آئی اس نے پڑھا. لیکن سانس اٹکی رہی, تکلیف میں رہے, سکرات میں رہے. پھر کسی نے کہا کہ یار پتہ کریں اس بندے کی کس کے ساتھ کوئی زیادہ لڑائی, جو ایسا بندہ جس نے اس کو معاف نہیں کیا. ہم چھوٹے تھے, یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کی ساس, ان سے کہ ان کا کلیش تھا, 300-400 کلومیٹر کا اس دور کا سفر کر کے لایا گیا. ابھی انہوں نے دروازے میں قدم رکھ کے آواز دی نام لے کے کہ عبداللہ میں نے تجھ کو معاف کیا, اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی. حضرات پتہ کیجیے اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے معاف نہ کیا, دنیا کی ناراضگیاں, حقوق العباد, طاقت میں, قوت کے زام اور نشے میں بہت کچھ کرتے ہیں. اللہ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہے تو لوگوں کی مشکلیں آسان کریں. قیامت کی مشکلیں, آخرت کی مشکلیں. پتہ کیجئے جن لوگوں کو کسی نے نہلایا نہیں ہے وہ نہلانے کے قابل نہیں تھے. پتہ کیجئے جن کو کفن نہیں دیا گیا, بوٹی بوٹی کر لی گئی ان کی. پتہ کیجئے کہ جن کے مرنے کے بعد جسم کے لوتھڑے بھی نہ ملے, اعضاء پورے نہیں ملے, اور ایسا مشکل ہو گیا پہچاننا کہ ڈی این اے ٹیسٹ وہ کرواتے پھرے اور پھر جا کے کہ پوری لاش ہی مسخ ہے, جل کے راکھ بنی ہوئی ہے. حضرات پتہ کیجئے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو قبر میسر نہیں ہوئی, کوئی تدفین کرنے والا ہی نہیں بچا. کتنے لوگ ہیں کہ جن کو دفنایا گیا اور دفناتے ہی قبر نے اپنے پریس کر کے رکھ دیا. کتنے لوگ ہیں جن کی قبر دفناتے ہوئے اوپر گر گئی. کتنے لوگ ہیں کہ ابھی دفنا رہے تھے اور سانپوں نے آ کے قبضہ کر لیا. یہ تو ظاہر کے مناظر ہیں, اندر کیا ہو رہا ہے, کیا بن رہا ہے, کیسے گرزیں لگیں گی, کیسے حساب و کتاب ہوگا, کیسے لمبی ترین زندگی, کب قیامت قائم ہوتی ہے رب جانے. وہ تنہائی, وہ گلی سڑی ہڈیاں, وہ اندر کا وجود, وہ جس حسن پہ ناز کرتے تھے, وہ جس ڈولے اور باڈی اور سینے کے اوپر لوگوں کو تکلیفیں دیتے رہے, کیا وہی ہاتھ, وہی طاقت, وہی قوت کسی کی مشکل کو آسان کرنے میں بھی لگی؟ رب قبر نشر حشر کی مشکلیں آسان کر دے گا. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ اصول ہماری زندگی میں شامل کر دے, اور اگر ہم آج تک اس سے دور رہے ہیں تو ہمیں اس کے قریب کر دے. بھائی وہ آسانیاں پیدا کرنے والے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یسر ولا تعسر, یسرا ولا تعسرا,
بشرا ولا تنفرا. نفرتیں پھیلانے والے بڑے ہیں، کوئی تھوڑا سا پیار بانٹنے والے بھی بنی ہیں، کوئی لوگوں کو خوش کرنے والے بنی ہیں، ان کی سمائل کا باعث بنی ہے، ان کے چہرے پہ مسکان اور تبسم آئے، وہ کچھ آپ کی وجہ سے ہنس پڑیں، وہ 2 منٹ کے لیے دکھ کو بھول جائیں، ان کے لیے کچھ ایسا بندوبست کرو. اور جس نے بھی کر لیا، قیامت کی تنہائیاں، میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں قیامت کی طرف پھر، لیکن ایک دوسرا اصول لے لیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بھی عموم کے ساتھ ہے، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ہم بڑے تنگ ہیں. مجھے کوئی شخص نہیں ملا جو کہے کہ میں تنگ نہیں ہوں. کوئی اپنی صحت دے تھو تنگ، کوئی برابر والوں سے تنگ، یاروں سے، کوئی بیوی سے تنگ، کوئی شوہر سے تنگ، کوئی سسرال سے تنگ، کوئی ددیال ننیال سے تنگ، کوئی ہمسایوں سے تنگ. یہ باس ہے، اس سے اس کے نیچے والے ماتحت عملہ تنگ، اس سے پوچھ لیں تو یہ جناب میرے جو جونیئرز ہیں میں ان سے تنگ. ہر بندے کو کہیں نہ کہیں شکوہ ہے. میں قصور میں گیا تو لوگوں کا شکوہ گلیاں تنگ، پرانے لاہور میں داخل ہوا تو گھر تنگ، جناب وہاں سے نکلے کہیں 2.5-3 مرلے میں آئے، پھر وہ تنگ، پھر 5 والا تنگ، پھر 7، پھر 10 والا، پھر کنال والا، پھر ایکڑ والا تنگ، پھر اپنے ملک سے ہی تنگ. کوئی تو پاکستانی ملے نا جو کہے میں تنگ نہیں ہوں. تو یہ تنگیاں کس نے پیدا کی ہیں؟ سنیے، قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی تنگیاں ہیں. تمہارا رب تو 1 ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یہ تنگیاں. اور بھائیو، تنگیوں کی ایک اور قسم بھی، جناب ربی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب پرشین امپائر اور وہ رستم جو فارس کی طاقت کے ساتھ مانا جاتا تھا، اس کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کچھ باتیں کی تھی سفارت میں. ایک بولا تھا، حالات کے مارے ہوئے، روٹی روزی سے تنگ، کھانے پینے سے تنگ، پہننے لباس سے تنگ، اور تمہارے پاس تو رہنے کو کوئی گھر اور گھروندہ نہیں ہوتا، اور جھونپڑوں میں رہنے والوں حالات سے تنگ ہو کے باہر شبخون مارنے نکلے ہو تو اتنی محنتیں کاوشیں کر کے لڑ لڑ کے کچھ ملے گا نہیں ملے گا. آپ اپنی آبادی بتائیں، مردم شماری کر کے آئے ہو کہ نہیں، کتنے لوگ ہو، کتنے گھر ہیں. ہم آپ کو ہر گھرانے کے لیے نہیں، ہر فرد کے لیے پر ہیڈ اتنے جو ہے آپ کو پے کرتے ہیں، دیتے ہیں، لائف ٹائم دیتے ہیں، واپس چلے جاؤ. جواب سنیے گا. جناب ربی ابن عامر نے فرمایا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بدایہ والنہایہ کی 9ویں جلد کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، ان اللہ ابتعثنا، ہمیں بھوک کی تنگی نے نہیں نکالا، چشموں کے پانی ختم ہو گئے اس چیز نے نہیں نکالا، دولت کی فراوانی نہیں ہے، ہم کسی اور تنگی سے نہیں نکلے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. جن بندوں پہ جبر کر کے، سختیاں کر کے آپ نے ان کو اللہ کے گھروں سے اٹھا کے، رب کی بندگی سے اٹھا کے، جبیں سائی کرنے سے ہٹا کے، تم نے انہیں انسانوں کی چوکھٹ پہ جا کے ان کی گردنیں وہاں جھکا دی ہیں. ہم ان سروں کو اٹھا کے رب کے در پہ لانا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا جو جملہ تھا وہ سننے والا ہے، وَمِنْ ذِيكِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَاعَتِهَا. تم نے جو انسانوں پہ دنیا تنگ کر دی ہے، جینا تنگ کر دی ہے، زندگی تنگ کر دی ہے، اصول، ضابطے، شکنجے، قلائد، کڑے اور ان کے
گلوں کے اندر تم نے جو پھندے ڈالے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، جو ان کو پابندے سلاسل کر رکھا ہے، جو ان کے ذہنوں کو تم نے جکڑ رکھا ہے، ہم ان تنگیوں سے نکال کے دین کی آسانیوں کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ تو دین آسانی ہے، الدین یسر، دین نام ہی آسانی کا ہے۔ جو دین آپ کو تنگ کرے، ہاں وقتی طور پہ کچھ چیزیں تنگی محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ کو کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے۔ دوست ہمیں کہتے ہیں آ جائیں، ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ گلی تنگ ہے، گاڑی یار بیک بھی کرنی ہے، مسئلہ بھی ہوگا، تو کہتے ہیں نہیں جی اگے ماشاءاللہ بڑی وسعت ہے، کھلا پلاٹ پہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ دین بسا اوقات دیکھنے والوں کو تنگ ضرور لگتا ہے، لیکن یہ تنگ ہے نہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ تنگ کرے گا، لیکن یہ تنگ نہیں کرتا۔ دین نام ہی سیفٹی کا ہے، آسانی کا ہے، سہولت کا ہے۔ یہ جہان تو گزر ہی جاتا ہے، قبر نشر حشر کے جہانوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاعدہ دیتے ہیں، اصول کامیابی کا ضابطہ دیتے ہیں، اور اس دوسرے اصول کو پلے باندھیے، ومن یسر علی معسر، جس کو تکلیف میں دیکھو، مشکل میں دیکھو، پریشانی میں دیکھو، مصائب میں دیکھو، اس پہ آسانی کرنے والے بنو، جتنی کر سکتے ہو آسانی کر دیجئے۔ ہم پہلے سے بھی باتیں مشکل، سخت سے سخت، شدت اور انتہا، یاد رکھیے اللہ کے دیے ہوئے اصول میں شدت نہیں ہوتی، وہ آپ کے قدموں کو گاڑنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے اصول اور ضابطہ ہوتا ہے، مگر آپ اس پہ لفظ بولیں شدت پسند، انتہا پسند، یہ ایک اور چیز ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیوں میں تکلیفیں پیدا کرنا، ان کے راستے تنگ کرنا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت اصول دیا انکروچمنٹ کے حوالے سے، کہ جناب آپ راہوں میں مت بیٹھیے، ایاکم جلوس فی الطرق، اللہ کے محبوب راستے میں تو بیٹھنا پڑتا ہے، کہا اگر تم نے بیٹھنا بھی ہے تو لوگوں کی گزرگاہیں تنگ نہیں کرو، آسانی پیدا کرو، سلام کا اہتمام کرو، گزرنے والی بیبیاں، خواتین، عزتیں، عورتیں تنگ نہیں ہوں۔ محبوب نے کہاں آسانیوں کو کہا راستے میں بھی نہیں، اور سایہ دار شجر جس کے نیچے لوگ بیٹھے وہاں پیشاب اور پخانہ نہیں کرنا، یہ بھی آسانی کا ایک سادہ سا۔ کہا راستے میں اگر پتھر نظر آ رہا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے اٹھا دو، کوئی چھلکا دکھ رہا ہے، کوئی کانٹا نظر آ رہا ہے، کوئی جھاڑی نظر آ رہی ہے، راستوں میں آسانیاں پیدا کیجئے، مشکلیں نہیں۔ تو دنیا مشکل میں ہے، امت مشکل میں ہے، لوگ مشکل میں ہیں، قوم مشکل میں ہے، تو جتنی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو کریں، کم از کم وہ تو کریں۔ اور بھائیوں میں یہاں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ طوق جو ہمارے گلوں میں جہالت نے ڈالے تھے اور زمانہ جاہلیت نے ڈال رکھے تھے، وہ طوق جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارے تھے انہیں اتارنے دیجئے، لوگوں کو تنگ نہیں کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بیٹی کے گلے میں جہیز کا طوق نہیں ڈالا، مشکلیں مت پیدا کریں۔ وہ جی سسر سے فلاں حال میں ہی، پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے کیا نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ مشکلیں آسان کرنے والے داماد بنے۔ وہ کیا دے سکتا ہے، کتنا دے سکتا ہے، اس نے اس کو پڑھانے پہ، محنت کرنے پہ، جوان کرنے پہ، کھلانے پہ، تعلیم پہ، تربیت پہ، پالنے پوسنے پہ اپنی زندگی لگا دی ہے، اپنے تمام وسائل بروئے کار لا کے، اگر پھر بھی آپ اسے رسوا کر رہے ہیں ایک روٹی کی وجہ سے، تو اپنی بھوک کا علاج کریں۔ اگر طمع، لالچ اور حرص آپ کو مکان بھی ملے، زمین بھی ملے، پراپرٹی بھی ملے، گاڑیاں بھی ملیں، فلاں علاقوں کے جو ہے وہ ٹکٹ بھی ملے، یہ بھی ملے وہ بھی ملے، یہ مشکلیں، یہ طوق اسلام نے نہیں ڈالے۔ اور جن کو اللہ نے وافر دیا ہے، جن کو وافر دیا ہے وہ بھی نمود اور نمائش سے احتیاط کریں تو اچھا ہے۔ میرے محبوب نے تو اس قدر آسانی فرمائی، کہا اگر کھانا بن رہا ہے تمہارے گھر میں، اس کی خوشبو نکل رہی ہے، اور قریب میں کوئی غریب، یتیم، مسکین ہمسائے ہیں، تو کوشش کرو کہ ان کا حصہ بھی بیچ میں ایڈ کر لو، یہ نہ ہو کہ ادھر ہنڈیا پک رہی ہو، دیوار کے اس پار بھوک جو ہے وہ ناچ رہی ہو۔
وہ مشکل میں ہوں، وہ آزمائش میں ہوں، کچھ لے کر کے آؤ تو کسی غریب کے بچے کا دل للچا رہا ہو، دکھا دکھا کے، نمائش کر کے نہیں۔ آپ کے صرف ایک ڈی جے کا خرچہ جناب 1 کروڑ روپیہ، بلے بلے ہو گئی۔ اس 1 کروڑ میں کتنی بیٹیوں کے ان کے سرتاج ان کو مل سکتے تھے، لیکن ہم نہیں کر پا رہے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُوسِرٍ، مشکل میں پھنسے ہوئے کا ہاتھ پکڑیے۔ یہ تو خوشیاں ہیں، غمی میں بھی آئیے۔ میرے محبوب نے کسی بھی مرنے والے کے اوپر کوئی مشکل نہیں ڈالی سوائے قرض کے۔ اس پہ اگر کوئی قرض ہے تو پچھلے لوگ اس کے مال سے دیکھیں، مال سے نہیں ہے، کوئی رشتہ دار دوست احباب وارث دیکھ لے، تب تک اس کا جنازہ نہیں ہوگا۔ جی جنازہ ہو گیا ہے، اس کو کپڑے مل رہے ہیں 3، کہا 3 میں تدفین کر دو۔ محبوب کپڑے 3 نہیں ہیں کفن کے، کہا کوئی مشکل نہیں 2 میں کر دو۔ محبوب 2 چادریں بھی نہیں ہیں، کہا 1 میں لپیٹ دو۔ آقا 1 بھی پوری نہیں ہے، سر پہ دیتے ہیں پاؤں ننگے، پاؤں پہ دیتے ہیں سر ننگا، اور جا عرب کا شہزادہ رہا ہے۔ کہا کوئی مشکل نہیں، سر ڈھانپ دو، پاؤں کی طرف گھاس دے دو۔ قبروں کی مشکل بن گئی ہے، 1 میں 3 کر دو، زیادہ کر دو، لیکن نرمی کرو، آسانی کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت والے گھر پر نرمی فرماتے ہوئے کہا آل جعفر کے لیے کھانا بناؤ، ان کے گھر میں وہ درد، وہ تکلیف آ گئی ہے کہ وہ کھانا انہیں بھول گیا۔ ہم نے یہاں بھی شریکہ برادری، عدلے کے بدلے نہیں، آسانی کیجیے۔ وہیں کھڑے ہو کے جنازے پہ کائنات کے امام نے جنہوں نے کہا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُوسِرٍ، کسی یتیم کے ذمے میرے محبوب نے کول نہیں ڈالے، تیسرے دن کا کھانا تیجا نہیں ڈالا، 7واں 10واں 40واں نہیں ڈالا، برسی نہیں ڈالی۔ یہ توق تمہیں جس نے پہنائے ہیں، ہم رب کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ لوگوں پہ نرمی کرو۔ میں نے بڑے بڑے یتیموں کو روتے دیکھا ہے کہ ہماری ہمت نہیں ہے، 40 میں کے خرچے شادیوں سے بڑھ گئے۔ نمود، نمائش، دکھاوے، اور جو چیز میت کو چاہیے تھی ایصال ثواب کہ اس کے اگلے مرحلے آسان ہو، زندگی آسان ہو، بیٹے ان بیچاروں کو کل تیجے ساتے 10ویں 40ویں پہ تو کروڑوں لگا بیٹھے، لاکھوں لگا بیٹھے، لیکن حرام ہے کہ باپ کی آسانی کے لیے انہوں نے جنازے کی دعا یاد کی۔ کسی ایک سے نہیں کہہ رہا، چیک کر کے دیجئے، دیکھیے، ٹیسٹر لگائیے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُوسِرٍ، جس نے کسی تنگ دست کے اوپر آسانی کی، تیرا رب اس بندے کے لیے مشکلیں دنیا اور آخرت کی آسان کر دے گا۔ اور تیسرا اصول، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ یہ اگر کوئی کرسی فارغ ہے تو بزرگوں کو ایک دلوا دیں، باہر پڑی ہے، مجھے نظر آ رہی ہے۔ جی مل گئی ہے، ٹھیک ہے، شکریہ۔ حضرات ذی وقار، آئیے تیسرا پہلو دیکھیے۔ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی پریشانی کہ ہم سب ننگے ہیں۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تب بھی ننگے تھے، آج بھی ننگے ہیں۔ مجھے کوئی ننگا کر رہا ہے، میں کسی کو کر رہا ہوں۔ ایلوپیتھی کو ہومیوپیتھی، ہومیوپیتھی کو دیسی پیتھی، دیسی پیتھی کو دم پیتھی ننگا کر رہی ہے۔ کپڑے اتارے جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی چادریں شلواریں کھینچتے ہیں، ہر شریک دوسرے شریک سے ننگا ہو رہا ہے۔ کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو آئیے، آپ کو مارکیٹ میں ملے گا، تحریروں میں ملے گا، سوشل میڈیا پہ ملے گا، نیوز چینلز پہ ملے گا۔ آپ کو توبہ کا بھی رب نے موقع دے دیا ہو، آپ دنیا کی نظروں میں ننگے ہیں، میں بھی ننگا ہوں۔ فرمایا اپنے پردے رکھو۔ پہلا اصول، ہم خود کو خود بھی ننگا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں
کہ کم از کم اپنے پردے تو رکھ. اپنے پردے کیا ہیں؟ ہم لوگوں میں بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ نے پردے میں رکھی ہوتی ہیں. اپنے بارے میں ہمیں کوئی تھوڑا سا جدو پوئے چڑھ جائیے نا پنجابی کہندے تو بس پھر کی بولی دا تو کی دسی دا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. رب کے اور بندے کے مابین جو پردے ہیں ان پردوں کو سلامت رکھیے. اگر اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو جا بجا فضولیات اور لغویات میں جا کے اپنے آپ کو، بڑے سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، میں ایسا میں ایسا میں ایسا میں ایسا. اور اس موضوع پہ میں نے جو دنیا کہتی ہے بڑی بہترین کتاب ہے اور میں نے بدترین کتاب پڑھی. ٹھیک ہے ادب میں، الفاظ کے چناؤ میں وہ ہوگی، لیکن جو اس کے اندر مرکزی خیال چل رہا ہے یادوں کی بارات جوش ملی آبادی کی. کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے گناہ 6 مرتبہ لکھ کے بیان کر کے بیان کر کے پھر دل مطمئن نہیں ہوا، پھر پھاڑا، پھر چیرا. تیرے رب نے اگر پردے رکھے ہیں تو اپنے پردے رکھ اور اللہ سے دعا کیا کیجئے، سترک یا رب، اللہ پردے میں رکھنا، اللہ پردے سلامت رکھنا. پنجابی ایک اماں جی کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، مولا کج کجی رکھی. تو یہ جو کج ہوتے ہیں نا ان کو پھاڑا نہیں کریں، چیرا نہیں کریں. دوسری صورت ہماری یہ ہے کہ ہم کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز کسی مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں تو اس کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جس کا ریئلٹی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ 1% بھی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ بہتان ہے. مرد پہ لگے، عورت پہ لگے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں اور آپ کے ایک بول سے دنیا کہے گی اچھا پھر کی ہویا. پھر آپ مثالے دار، لچھے دار، کپڑے پھاڑ چیر کے ننگا کر کے لوگوں کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بہوؤں کو، ماؤں کو، عزتوں کو ننگا کر رہے ہیں اور اس کا صداقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رکھیے سورہ نور پڑھیے، سورہ بقرہ پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیے اور تھوڑی شرم کیجئے. یہاں تو لوگوں نے میرے محبوب کی بیویوں کو نہیں چھوڑا، ماؤں کو نہیں چھوڑا، بیٹیوں کو نہیں چھوڑا. امت نے اپنے انبیاء، نبیوں کو نہیں چھوڑا. لکھا نہیں داؤد علیہ السلام کے بارے میں ان کی امت نے کہ اپنی بیٹیوں سے برے تھے؟ لکھا نہیں. یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ابن الزنا، زانیہ کا بیٹا نہیں بولا. قادیانیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امی اور امی کی امی کی امی، ددیال میں 3 دادیاں اور ننیال میں 3 نانیاں پشت در پشت، کہا ساری قصبی کوٹھے والی تھی. کس نے یہ پردے اتارے؟ جھوٹ پہ مبنی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے والوں نے میرے پیغمبر کی وہ عزت جسے آسمان سے صفائی اور گواہی ملی. کافروں کو شرم آ گئی، مجرموں کو شرم آ گئی، لیکن کلمہ پڑھنے والوں کو شرم نہیں آئی. پھر بھی میرے محبوب کی وہ بیوی اور مومنوں کی ماں، میرے نبی کا گھر، میرے پیغمبر کا بستر، جہاں اگر گھر میں کتا ہو تو وہی نہیں آتی، تصویر ہو تو وہی نہیں آتی، مگر جس بستر پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ محبوب لیٹے اور رب کا چناؤ اور انتخاب ہے اور جبریل امین آتے رہے، انہی کے خلاف ہماری زبانیں. کہاں ہیں پردے؟ اور بھائیو کبھی ہم پردہ یوں بھی پھاڑتے ہیں کہ سنی سنائی بات، سنی سنائی میں فلانے کو لے سنیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک بی بی کہے میں فلانی بی بی تو سنے، اور ایک بابا کہے میں نے فلاں بابے سے سنا ہے، ایک جوان کہے میں نے فلاں سے سنا ہے، کوئی بچہ کہے میں نے ایسے سنا ہے، فلاں کہہ رہا تھا، فلاں کہہ رہا تھا، فلاں چینل کی خبر ہے، فلاں سوشل میڈیا پہ ہے، فلاں نے کمنٹس میں یہ بولا ہے. اللہ کے لیے بچیے، اس جرم سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. چوتھی شکل کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، جس پردے کو آپ پھاڑ رہے ہیں، وہ اس بندے میں واقعتاً جرم ہو، وہ اس میں جرم ہو.
اور آپ اس کو اس کی عدم موجودگی میں بیان کریں، عدم موجودگی میں، تو یاد رکھیے غیبت ہے۔ اس سے بہتر ہے اپنے مردہ بھائی کو قبر سے نکال کے اس کا گوشت پکا کے گھر کھا لیں، منع ہے۔ اگر آپ اس کی موجودگی میں کر رہے ہیں اور لوگوں کی موجودگی میں تو ایسے تیرے اندر یہ، تو یاد رکھیے یہ جرم کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، اسے فضیحت کہتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں جس نے مجھے لوگوں کے سامنے یوں دھمکایا، سمجھایا اور مجھے ننگا کیا، اس نے مجھے ذلیل کیا، رسوا کیا۔ اگر تنہائی میں جا کے ادب کے دائرے میں مجھے کوئی بات سمجھائی کہ دوست یہ پتہ چلا ہے ایسے بات چل رہی ہے، اس کو آپ کور کر لیں، اگر ایسا ہے، اگر نہیں ہے تو میں غلطی کی معافی مانگتا ہوں، تو یہ طریقہ کار تو چلیں ہو گیا۔ یہاں بنی اسرائیلی ایک روایت ہے، میں اس کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو دیکھتے ہیں چوری کر رہا ہے، چوری کرتے دیکھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ کام صحیح نہیں، تو چوری کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی اور کیا کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے اللہ دی قسم میں نہیں کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں رب کو سچا مانتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں۔ اسے نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے، کہا تو نے رب کا نام لیا نا، قسم اٹھائی ہے۔ میں اپنے رب کو، رب کے نام کو سچا جانتا ہوں اور میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں۔ اور حضرات یہاں بھی رکیے، ایک بندے کو آپ نے آنکھوں سے جرم کرتے دیکھا ہے، آنکھوں سے جرم کرتے دیکھا ہے، آپ کا ذہن بن گیا ہے، مثلا بندہ جمعے کے دن مسجد میں آیا ہے، چوری کا اس کا مائنڈ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 4 5 جوتے لے گیا ہے، آپ نے پکڑا نہیں، نکل گیا۔ ذہن کیا بن گیا ہوگا کہ یہ ایسا ہے۔ آپ نے کسی کو رشوت لیتے دیکھا، 2 نمبری کرتے دیکھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ یہاں سے نکلا، کوئی چوٹ لگی، کوئی دھچکا لگا، کوئی ضرب لگی، گھبرا گیا، شرما گیا، ڈر گیا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں گیا، شرمندہ ہوا، ہاتھ اٹھائے، استغفار کی، آنسو بہائے، میرے رب نے اس کے پچھلے جملہ گناہ معاف کر کے اس کو نیکیوں میں بدل کے اس کو نیک لوگوں کی فہرست میں ڈال دیا اور مقربین میں لکھ دیا، منیبین میں لکھ دیا۔ لیکن تیری میری نظروں میں ابھی بھی اس کے بارے میں کچھ اور ہے، تو کیا کہیں گے اس کو؟ اس بدگمانی کو۔ اور یہ بدگمانی نہیں، آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ساری زندگی میرے کاغذوں میں برا، وہ رب کی نگاہوں میں مقرب ترین ہے۔ اور یہی چیز میں اصحاب کو دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کے پچھلے اگلے گناہ معاف کر کے راضیوں کے سرٹیفکیٹس دے دیے، لیکن کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں من گھڑت، فضول یاوہ گوئی، سنی سنائی ادھر ادھر کی ان پہ ڈال کر کے جو کچھ اچھالا جا رہا ہے ممبر و محراب پہ، کیا یہی پردے ہیں؟ اور اگلی بات، ایک بندہ سچی توبہ سامنے کر لیتا ہے، کہندا یار میں ایک کام کردہ سی، میں چھڑ دیتا ہے، میرا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے میں پردہ رکھوں۔ کیوں پردہ رکھوں؟ میں ماشاءاللہ میرے پاس کوئی سٹیج ہو صحیح میڈیا کی، میں فوری کہوں گا لے 900 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، میں پورا اس کا ماضی اٹھا کے لے آؤں گا۔ میرے محبوب نے کلمہ پڑھنے کے بعد کسی بھی اپنے ساتھی کا پردہ چاک نہیں کیا ہے، تو آئیے پردہ ڈالنا سیکھیں۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، رب دنیا میں بھی پردے رکھے گا، آخرت میں بھی پردے رکھے گا۔ اور یاد رہے قیامت کے دن ہمارے اوپر لباس تو ہونا نہیں ہے، پردے کیسے ہیں؟ اللہ ہماری آڈیو ویڈیو لوگوں کے سامنے نشر نہیں کرے گا، دائیں ہاتھ میں عمل نامہ دے کے کامیابی کی ضمانت دے کے روانہ کر دے گا۔ اور اگر اللہ نے پردے اتارنے چاہے تو پھر ایک ایک فائل کھولے گی اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ، جو لکھ کے آیا ہے پڑھ، جو بول کے آیا ہے سن۔ دنیا بھی سنے گی، یہ بھی سنے گا، اور پھر کہے گا ہائے کاش میں آج سے پہلے مٹ گیا ہوتا، یا لیتنی، ہائے میں مر کیوں نہیں گیا، میں مٹی ہو گیا ہوتا، مجھے قبر سے ہی نہ اٹھایا گیا ہوتا۔
تو ان مشکلات سے دنیا کے اندر اللہ آپ کے بھی پردے رکھے گا. کسی کا پردہ رکھیے، پردہ داری بڑی اہم چیز ہے. اور چوتھا اصول، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جو بندہ نیت میں، سوچ میں، فکر میں، خیال میں، تصور میں، پریکٹیکلی اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے، تعاون کے لیے سوچتا رہتا ہے، فکر رکھتا ہے، دن رات اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی وہ پلان کرتا رہتا ہے اور کرتا بھی ہے، جب تک یہ بندہ اس کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا ہوتا ہے، اس کی مدد میں لگا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے دادا ابو کہتے ہیں کہ جب تو پیدا ہوا بہت چھوٹا تھا، سیلاب آیا تو ہمارا جتنا سامان تھا وہ سارا پانی میں بہہ گیا. میں نے پوچھا دادا ابو ہمارے باقی چچے تائے کدھر تھے؟ کہا وہ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے. آپ کے بابا ادھر تھے، وہ بھی لوگوں کے سامان نکلوا رہے تھے، وہ فلاں کا ڈوب گیا ہے، وہ فلاں کا ڈوب گیا ہے. اور ہمارے گھر کی اپنی حالت یہ تھی کہ میں اور تیری والدہ نابینا تھے اس وقت، تجھے لے کر کے ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے اور ساتھ تیری سسٹر کو. میں نے کہا جی سامان کا بہ گیا سارا. میں نے والد صاحب سے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے پوت انہاں دی اس ویلے منجی بسترا ساڈیاں نالوں زیادہ مہنگا سی، انہاں کول ہے ہی اس. اور پھر میرے رب نے کتنا دیا اور کتنا وافر دیا اور کس حد تلک دیا، سوچ سے بڑھ کے. رب مدد کرتا ہے. یہی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنے آپ کو نقصان ہو رہا ہے مگر دوسرے کو ترجیح دے کے، اثار دے کے، قربانی دینا، یہ سبق سکھایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیے نا جناب سعد ابن ربیع والا واقعہ ذہن میں پھر بھاگ کے آ گیا. صحیح البخاری ہے. بھائی بنایا ہے، بھائی مشکل میں ہے، 420 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہے، آرام کی ضرورت، گھر کی ضرورت. کہا یہ میرا گھر ہے، وہ میری بیوی ہے، 2 ہیں، ایک تم لو اپنی زندگی سکون سے گزارو، وہ میرا مزرعہ ہے، وہ میری کھیتیں ہیں، وہ میرے مربے ہیں، وہ میری فصلیں ہیں، آدھی تم لے لو. حضرات کیا یہ تعاون کی کوئی بہترین سے بہترین شکل نہیں تھی؟ مدد، تعاون، فکر، اس کے لیے لگے رہنا. اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، ایک بندہ جمعہ پڑھ کے یہ فکر رکھے کہ میں نے عصر پڑھنی ہے، تو اتنے پورے ٹائم میں کیا ہوتا ہے، وہ عبادت میں ہے. عشاء پڑھ کے سویا ہے، فجر پڑھنی ہے، صرف ذہن بنایا ہے، مائنڈ بنایا ہے، کہا یہ فجر تک عبادت میں ہے. جمعہ پڑھ کے بندہ جلدی کرے، ٹائم پہ آئے، امام کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھے، اور پھر جمعے میں بولے نہیں، صفے پھلانگے نہیں، پورے اہتمام کے ساتھ جو اس کو پہلے موقع ملا نوافل پڑھ لیے، خطبہ سنا، جمعہ پڑھا. فرمایا اگلے جمعے تلک اس کی زندگی میں کوئی بھی کمی بیشی ہوگی تو ہم اس کو کلیئر کروا دیں گے، کفارہ بنا دیں گے. تو یہ کیا ہے کہ آپ کسی کی مدد کا سوچ کے چلیں، جب تلک آپ اس سوچ میں ہیں، عملی شکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں. اللہ کرے ایسا ہو. ہم تو سوچتے بھی نہیں نا، ہم تو ذہن بھی نہیں بنا رہے ہوتے. اور بھائیو اس کے بعد 5واں اصول، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. ایک طالب علم، ایک عام آدمی، ایک ان پڑھ آدمی گھر سے نکلا ہے کہ میں چل کے جمعہ پڑھ کے آتا ہوں، کچھ سن کے آتا ہوں، علم حاصل کر کے آتا ہوں. مت سمجھے کہ راستے میں ٹریفک بلاک تھی، کھڈے تھے، جمپ تھے، راستہ خراب تھا، یہ مسئلہ تھا، وہ تھا، گلی میں گٹر ابلے ہوئے تھے، یہ پرابلم، وہ پرابلم. میرے محبوب سے رب نے کہلوایا، محبوب کہہ دو جو بھی بندہ بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، علم کے حصول کی سوچ رکھ کے چلا ہے، میں اس کی راہوں کو صراط مستقیم کے ساتھ جوڑ کے جنت کی راہیں بنا دوں گا. ابھی اس شعور سے بھی کوئی سفر کیجئے. یہ جمعہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، نماز کوئی معمولی نہیں ہے. کہا جو بندہ اللہ کے گھر کی طرف اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے، ہم اس قدم کو
جنت کے قریب اتنا کر دیتے ہیں, اتنی بلندی دے دیتے ہیں, دراجتاً زمین سے لے کے آسمان تلک جتنے کوئی تیز ترین طیارے سواریاں دوڑ سکتی ہیں اتنی تیز دوڑتی رہیں, ہم اتنا بلند اس کا ایک گریڈ کر دیتے ہیں. من سلکا. تو آئیے کبھی یہ بھی. اور چھٹا اصول, وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ, کبھی سب چھوڑ کے نا اللہ کے گھر میں. محبوب نے کہا جو بھی, جو قوم, جو لوگ, جو گروپ, جو افراد, جو فیملی کا تو شاید ہمیں بہت کم ہی یاد ہو کہ کبھی ہم نے ایسے کیا ہو. ہم مزرے جا کر کے, مختلف ہوٹلز جا کے, کئی جگہوں پہ خیمے لے کے, ریسٹورنٹس میں جا کے کمرے بک کروا کے تو ہم رہتے ہیں. کبھی ہم نے قاری صاحب سے رابطہ کر کے یہ لیا ہو کہ جی آج ہماری فیملی اللہ کے گھر میں کچھ وقت گزارنا چاہتی ہے, آپ ہمیں 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا جو ہے نا وہ ٹائم ذرا حال وہ دے دیں. اور پھر بچوں کو آنے کا ادب, وضو کا ادب, احترام, پھر اللہ کے گھر میں وہ خشوع, وہ خضوع, وہ قیام, وہ رکوع, وہ سجود, اور وہ باب, وہ ذکر, قرآن سننا اور پڑھنا. یہ آپ دوستوں کے ساتھ, گروپس کے ساتھ, کچھ لوگ مل کے آئیں, اللہ کے گھروں میں آئیں, یتلون کتاب اللہ, قرآن مجید کو اٹھانے کا ادب, کھولنے کا ادب, شروع کرنے کا ادب, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور دیکھنے کا ادب اور احترام اور وقار, پھر اس کو پڑھنا, اس کو تلاوت کرنا. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, ایک دوسرے کو پڑھانا کہ الحمد جو ہے اس کا معنی یہ ہے, للہ کا معنی یہ ہے, رب کا معنی یہ ہے, العالمین کا مطلب یہ ہے. یہ افہام, تفہیم, مطلب سمجھنا, سمجھانا یہ کرتے ہیں. اللہ 4 انعامات سے نوازتے ہیں. وہ کوئی بھی ہوگا, نزلت علیہم السکینہ, دل کا جو اصل سکون ہے عرش بری سے رب اہل زمین کے لیے اتار دیں گے. سکونت اور سکینت. بسا اوقات ہمیں مسکن تو مل جاتا ہے گھر, مگر سکون نہیں ہوتا. شادی ہو جاتی ہے, بیوی تو مل جاتی ہے, سکون نہیں ہوتا. بیوی کو شوہر مل جاتا ہے, سکون نہیں ہوتا. ہاں, والدین کو اولاد مل جاتی ہے, سکون نہیں ہوتا. رشتہ دار بھی مل جاتے ہیں, سکون نہیں ہوتا. پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا. کہا سکون میں اتاروں گا. وغشیتہم الرحمہ, میں اپنی رحمت سے ان کو کور کر لوں گا, رحمت سے کور کر لوں گا. بھائیو, اگر بارش ہو رہی ہو, موبائل میں پانی پڑنے کا ڈر ہو, تو گاڑی روک کے, بائک روک کے, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا, یارا شاپرتے دیں, اس میں لپیٹ کے کاغذات واغذات سارا کچھ, پھر جیب میں ڈال کے مطمئن ہوتا ہے کہ کور ہو گیا ہے. تجھے رحمان نے اپنی رحمت میں لیا ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ, تیرے میرے گن مین, باڈی گارڈ ادھر ادھر کے اللہ فرشتوں کو اتارتے ہیں. اور چوتھا کام, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, اگر کسی کی خبر لگ جائے نا جیو نیوز پہ, سما پہ, کسی دیگر نیوز چینل پہ, یہ خود بھی ریکارڈ کر لیتا ہے, وہ کلپ بھی لے لیتا ہے, اخبار پہ آ جائے تو اخبار کا ٹوٹا چھوٹا کاٹ لیتا ہے, اور لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے, دیکھو جی میں فلانے چینل تے چلے ہیں, فلاں نے میرا تذکرہ کیا ہے, فلاں جگہ میرا تذکرہ ہوا ہے, فلاں نے میرا نام لیا ہے. دوست تو بیٹھا زمین پہ ہے, پوری کائنات کا سب سے بڑا مالک و خالق رب, رب اکبر تیرے تذکرے اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے کرتا ہے, یہ میرا بندہ, یہ میرا بندہ, یہ میرا. یہ کوئی چھوٹا پروٹوکول ہے. اور اس کے بعد آخری اور 7ویں چیز, وَمَن بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ, اس جملے کی کوئی دنیا میں قیمت ہوتی ساری دنیا بیچ کے بھی تو دے دیا جاتا, لیکن ہم نے اس کو بے قیمت سمجھا. کہا تمہارا پیسہ, تمہارا مال, تمہاری دولت, تمہاری عزت, تمہاری آبرو, تمہارے عہدے, تمہاری سٹیٹس, ساری دنیا کی قوتیں, طاقتیں, پاوریں مل کے تمہاری عزت, تمہارا خاندان, جی بہت بڑا راٹ ہے, نمبردار ہے, یہ چودھری ہے, یہ وزیر اعلیٰ, یہ وزیر اعظم ہے, یہ شہر کا جو ہے وہ میئر ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں تمہیں آگے نہیں کریں گی, لیکن عمل تمہیں آگے کرے گا. میرے نزدیک عمل آگے ہوتا ہے, حسب نسب میں آگے نہیں کرتا. حسب نسب آگے ہوتے تو ابو لہب کو جہنم کی نویدیں نہ ہوتی, اور بلال کو جنت کی خوشخبریاں نہ ہوتی. جسے اس کا عمل پیچھے کر دے, حسب نسب اسے آگے نہیں کر سکے گا. یہاں تو ہے نا کہ ہم کر دیتے ہیں, وہ جناب یہ بہت عظیم آدمی, اس کو رات جیل میں نہیں رکھنا, پیسے لے لو چھوڑ دو, سفارش پہ چھوڑ دو,
متبادل رکھ کے میرے بھتیجے کو رکھ لو، بیٹے کو رکھ لو، یہ کسی نوکر کو رکھ لو، اسے چھوڑو۔ اللہ کہتے نہیں، میرے نزدیک اگر کوئی چیز آگے کرتی ہے تو وہ عمل ہے، اتھے عملہ تے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ تو اپنے اعمال کو آگے کیجئے، یہ فخر مت کیجئے میں رانا، میں جاٹ، میں ارائیں، میں خان، میں چودھری، میرا یہ عہدہ، میرا وہ رتبہ، میرا یہ مرتبہ، میں یہ۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں میرے نزدیک یہ کارڈ نہیں چلتا، میرے نزدیک چلتا ہے تو وہ کارڈ چلتا ہے جس کے بارے میں محبوب نے بیٹی کو کہا تھا، اے علی یا فاطمہ، میری بیٹی قیامت کے دن اس میں محمد کا کارڈ لے کے چلائے گی، شاید نہ چلے۔ نسب نامہ نہیں، عمل بھی پوچھا جانا ہے کہ بیٹی محمد کی تھی، کر کے کیا آئی ہے۔ آپ کو پتا ہے چچا عباس کا کارڈ چلے گا عمل کا، چچا حمزہ کا کارڈ چلے گا، چچا ابو لہب کا کیوں نہیں چل رہا؟ کیوں؟ سبب یہ ہے کہ خاندان، نسب نامہ، یہ جہتیں وجہتیں، آن شان شوکت کام نہیں آئے گی۔ عمل تو ان 7 چیزوں کو اپنا کے اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی لانا سیکھیے، انشاءاللہ آپ خوشیاں محسوس کریں گے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ دل کی نرمی عطا فرمائے۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو یہ 7 چیزیں کام نہیں آتی۔ ان کا فائدہ تبھی ہے جب دل میں نرمی ہوگی، جب احساس اور ادراک اور شعور ہوگا، اور دوسرے کی درد کو اپنا درد سمجھ کے خود کو اس تکلیف والی جگہ پہ کھڑا کر کے آپ آئیں گے تو اللہ رب العزت آسانیاں فرما دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ کامیابی کے ساتھ سنہری اصول جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، خیر اور بھلائی کے وہ طریقے اور گر جو میرے محبوب نے سکھائے ہیں، اللہ اگر ہماری زندگی میں شامل ہیں تو ان میں برکت دے دے۔ یہ شامل ہیں تو اللہ برکت دے دے، اور اگر آپ اس پہ چل رہے ہیں تو اللہ کا شکر کریں، فخر نہیں، اور اگر نہیں ہیں تو تھوڑی فکر کریں، انشاءاللہ ایک چینج آئے گی۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہمارے اعزاء و اقارب، اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما۔ اللہم ان کانوا محسنین فزد فی حسناتہم وان کانوا مسیئین فتجاوز عن سیئاتہم۔ اللہ دینی اور زمینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما، اللہ میرے وطن کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اور اللہ امت محمدیہ کے ایک ایک بچے کی حفاظت فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ قاری عبدالقیوم صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں اندر تشریف۔